بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ آج شب قدر کے موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، شب قدر کے موضوع پر حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ کے افادات میں سے 230 احادیث جو حافظ صاحب نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ میں جمع فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور ان تمام احادیث کے حوالہ جات اور کتابوں کے نام آخر میں دیے گئے ہیں۔ آپ اگر یہ احادیث دیکھنا چاہیں تو پروگرام کے آخر میں آپ یہ تمام احادیث کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے اس پروگرام میں ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اور شب قدر کی علامات کیا ہیں۔ نمبر 3، لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیا اعمال کرتے تھے۔ ناظرین، یہ پروگرام آخر تک دیکھیں تاکہ شب قدر کے حوالے سے تمام معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر بڑی عظمت اور حرمت کی رات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت میں اس رات اترا، پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی موافقت میں 3 مزید آیات موجود ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ 185 نمبر آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسری آیت، سورۃ الدخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تیسری آیت سورہ قدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ناظرین، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینہ سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دن کو جہاد کرتا اور رات میں نوافل میں مشغول رہتا۔ تو مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ایک شخص نے اتنی عبادت کی ہے، تو اللہ عز و جل نے یہ سورت اتاری کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے 80 سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی تھی کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان کے نام جو ذکر کیے گئے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل بن عجوز اور یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ 4 اصحاب ہیں جن کے بارے میں ذکر ہوا۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے اس جماعت کی عبادت پر تعجب کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے کہ جن پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، ان 2 روایات کے اندر حکم یہ لگایا گیا ہے۔ ناظرین، بعض نے اس روایت کو مرفوع لکھا ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے، اور بعض نے باطل بھی لکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے جو عبادت میں کھڑا ہوا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے کہ جو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں، اور وہ اتنے اونچے چڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وحفتہم الملائکہ، کہ وہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر ان بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنے جب پروں کو پھیلا دیتے ہیں تو اس سے سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور جبریل امین کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ جبرائیل امین اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن بندوں
मोमिन औरतों के लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं और उनके गुनाहों की बख्शिश तलब करने में गुजार देते हैं। नेक नीयती के साथ रोज़े रखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनका ये ख्याल रहा कि अगले साल भी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो रमज़ान के रोज़े उम्दगी के साथ पूरे करेंगे, यही दुआएं मांगते रहते हैं और शाम को दुनिया के आसमान पर चढ़ जाते हैं। वहाँ के तमाम फरिश्ते हल्के बांध बांध कर उनके पास जमा हो जाते हैं और एक एक मर्द और एक एक औरत के बारे में उनसे सवाल करते हैं और ये जवाब देते हैं कि यहाँ तक कि वो पूछते हैं कि फ़लाँ शख्स को इस साल तुमने किस हालत में पाया, तो वो कहते हैं कि गुज़श्ता साल तो हमने उसको इबादतों में पाया, लेकिन इस साल तो वो बदआमालियों में मुब्तला था, और फ़लाँ शख्स गुज़श्ता साल बदआमालियों में मुब्तला था लेकिन इस साल हमने उसे सुन्नत के मुताबिक इबादतों में पाया। बस ये फरिश्ते इससे पहले शख्स के लिए बख्शिश की दुआएं मांगनी मौकूफ़ कर देते हैं और दूसरे शख्स के लिए दुआएं शुरू कर देते हैं, और ये फरिश्ते उन्हें सुनाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को हमने ज़िक्रुल्लाह में मशगूल पाया और फ़लाँ को हमने रुकू में और फ़लाँ को सजदे में और फ़लाँ को किताबुल्लाह की तिलावत में मशगूल पाया। गर्ज़ एक रात दिन यहाँ गुजार के दूसरे आसमान पर जाते हैं। यहाँ भी यही होता है, तमाम वहाँ के फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं, यहाँ तक कि वो सिदरतुल मुंतहा में अपनी अपनी जगह पहुँच जाते हैं। उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा उनसे पूछता है कि मुझ में बसने वालों, मेरा भी तुम पर हक़ है, मैं भी उनसे मोहब्बत रखता हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत रखें, ज़रा मुझे भी तो उन लोगों की हालत की खबर दो और उनके नाम बताओ। नाज़रीन, इस तरह लैलतुल क़द्र का सिलसिला इख्तिताम को पहुँचता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है। शब क़द्र के हवाले से उलमा इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कोई 21 रमज़ान की बात करते हैं, कोई 23 रमज़ान की, कोई 25 रमज़ान की और कोई 27 रमज़ान को। 27 रमज़ान को शब क़द्र इसलिए कहा जाता है, बहुत से सहाबा किराम से ये रिवायात मरवी हैं कि लैलतुल क़द्र 27 रमज़ान को है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे क़वी रिवायत 21वीं रात की है। उबई इब्न काब से मरवी है, वो कसम खा कर कहते थे कि इससे मुराद 27 की रात है। वो फरमाते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अलामतें बताईं, हमने उसे गिन कर याद रखा। अबू क़िलाबा से मरवी है, फरमाते हैं कि शब क़द्र आखिरी अशरे में मुंतकिल होती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के हवाले से जो इरशाद फरमाया, अन मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिल क़द्र क़ाल लैलतुल क़द्रि लैलतुस सबअ व इश्रीना, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1386। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। हज़रत ज़र बिन हुबैश फरमाते हैं कि मैंने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपके भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो साल भर रात को खड़े होकर नमाजें पढ़ता रहे वो लैलतुल क़द्र पा लेगा। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान की मग़फ़िरत फरमाए। अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। इन्हें मालूम है कि शब क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में है और उन्हें यह भी मालूम है कि वो रमज़ान की 27वीं रात है, लेकिन वो चाहते थे कि लोग इसी एक 27वीं रात पर भरोसा करके ना बैठे बल्कि दूसरी रातों में भी इबादत करने में मशगूल रहें बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा कर कहा कि शब क़द्र ये 27 रात ही है। हज़रत ज़र बिन हुबैश कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, ए अबुल मुंज़र, आप ऐसा किस बुनियाद पर कहते हैं? उन्होंने कहा कि इस आयत और निशानी की बिना पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। यहाँ रावी को शक हो गया कि उन्होंने बिल आया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या बिल अलामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपने ये अलामत बताई कि 27वीं की सुबह सूरज तुलू तो होगा लेकिन इसमें शुआ नहीं होगी, जैसे कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन के पर फैलाने की वजह से सूरज की शुआ आगे नहीं पहुंचेगी। तो नाज़रीन, इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये 3351 नंबर हदीस हसन सहीह। इन अहादीस और इन जैसी बाकी तमाम अहादीस को मिलाकर ये पता चलता है कि शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में से किसी रात में भी हो सकती है और ये रात तब्दील भी होती रहती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ सहाबा किराम से मुख्तलिफ रातों के बारे में जो रिवायात मिलती हैं वो इस वजह से मिलती हैं
کہ جس صحابی نے جو رات پائی وہ انہوں نے اسی رات کو اس نشانی کے حساب سے بیان کیا، لہٰذا کسی کو یہ رات 27 میں ملی، کسی کو یہ رات 21 میں ملی، کسی کو یہ رات 23 میں ملی، طاق راتوں میں ہی ملتی ہے۔ شب قدر کی علامات کے اندر پہلی علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ تھالی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1378۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر جبریل امین چڑھتے ہیں اور وہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حدیث صحیح مسلم 1170۔ تیسری علامت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی ہوتی ہے۔ اس کی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ مسند بزار جلد نمبر 40 کی 486 نمبر، مسند طیالسی 349 نمبر، ابن خزیمہ کی جلد نمبر 3 کے اندر 231 نمبر یہ روایت ہے، اور یہ روایت حسن کے درجے پر ہے۔ ناظرین، شب قدر کے حوالے سے جو رات کو کتے نہ بھونکنے والی بات ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ ہمیں ملا ہے۔ اب آ جاتی ہے کہ شب قدر کے اندر دعا اور عبادت کیا ہونی چاہیے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے پڑھنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے پڑھنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمہ کو سچائی سے کہے، اس کے سوالیہ انداز میں پوچھا تو فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہوگا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آن پڑا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ ناظرین، شب قدر میں نوافل کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اس میں جمہور علماء کرام کے نزدیک نوافل کی جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ تراویح کو لمبا کرے، جسے طول القیام کہا جاتا ہے۔ احادیث کے ذخیرہ سے ثابت ہے کہ اس وقت قیام اللیل ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، لکڑی کا سہارا لینا پڑ گیا، اور ایک رات تو ہمیں لگا کہ آج تو سحری کا وقت بھی نہیں بچے گا، جیسے کہ ترمذی میں حدیث نمبر 806 میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں رات کو نماز پڑھائی اور اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کو بھی بلایا، آپ نے ہمارے لیے قیام کیا یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فلاح کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سحری۔ اور اس کے علاوہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل میں سجدوں کے اندر، قعدہ اخیرہ کے اندر ادعیہ معصورہ جو قرآن پاک میں دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ جماعت نوافل کی نہیں کرانی چاہیے، انفرادی طور پر نوافل پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض حضرات شب قدر کے اندر شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، شبینہ کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ایک رات میں ختم کیا جاتا ہے، ناظرین 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ 30 پارے اس انداز میں پڑھے جاتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ مذاق لگتا ہے۔ اگر صحیح طرح سے سنت طریقے سے اگر یہ رات گزارنے چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو اس انداز میں تقسیم کریں کہ پہلے 20 پارے پڑھ چکے ہوں، آخری رات میں 10 پارے پڑھیں اس انداز میں کہ خوبصورت ترتیل کے ساتھ ہو، اور یہ وہ انداز ہو جائے کہ جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے وہ وقت آ گیا کہ ہمیں فلاح کا خطرہ ہوا کہ سحری بھی آج نہ ہو سکے گی۔ ایسے انداز میں پڑھیں
تو اچھی بات ہے، لیکن جو موجودہ طریقہ کار شبینہ کا ہے، جس میں نہ پڑھنے والے کو سمجھ رہتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ عبادت کے اندر ہم ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ عبادت خشوع اور خضوع سے ادا ہونے والی ہو، نہ کہ سختی کے ساتھ ادا ہونے والی ہو۔ جیسے ایمان و احتساباً کا لفظ ہے کہ ایسے انداز میں ہو کہ محاسبہ بھی ہو، پتہ بھی چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کیا چیز پڑھی گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں پڑھتے پڑھتے کوئی نہ کوئی جملے ایسے نکال جائیں کہ جس کے اندر زبر زیر کا بھی پتہ نہ ہو، نہ اعراب کا پتہ رہے، اور نہ ہمیں وقف کا پتہ چلے کہ ہم نے کہاں وقف کرنا اور کہاں وقف نہیں کرنا۔ آخر میں گزارش ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں کہ شب قدر کے اندر اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے اپنے ساری زندگی کے گزشتہ گناہوں سے مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے جو اعمال برے کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔